بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوئے، جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں. خبردار رہو، اس کی تخلیق ہے، اسی کا حکم ہے، بڑا بابرکت ہے. اللہ سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت احسان کرنے والے لوگوں کے قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اور وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہے تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے، وہاں بارش برسا کر اس بنجر زمین کو فرمایا طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالیں گے، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق حاصل کر لو. والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اسی طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ شکر گزار ہونے والے ہیں. سبحان اللہ. محترم سامعین، آج جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے سورۃ الاعراف 8واں سپارہ ہے، آیت نمبر فرمایا 6-4 60-4 64 آیت نمبر. اس دے اندر پہلی آیت ہے جو تسی سنیا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک تواڈا رب اللہ ہے. کیڑا اللہ؟
جس نے آسمان اور زمین نو 6 دنوں وچ پیدا کیتا ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر فرمایا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا۔ اتھے 2-3 گلاں ایسی ہیں کہ لوگاں دے ذہناں وچ خدشات جاندے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کرے سا چھوٹی چھوٹی 1-2 مثالاں دیواں۔ کچھ لوگ آکھدے ہیں اللہ پاک نے 6 دنوں دے وچ آسمان اور زمین نو بنا کے اللہ نے عرش بنایا، عرش دے اتے اللہ نے کرسی نو بنایا، کرسی دے اتے اللہ دی ذات خود جلوہ افروز۔ پیاریوں، 1 منٹ واسطے یہ سوچو، اگر یہ تصور کر لویے کہ اللہ اس کرسی تے جلوہ افروز ہیں، ایک سادہ جہی مثال ہے، میں تواڈے سامنے جا نماز تے بیٹھا، کرسی تے لوگ باندھے، آپ اندازہ لاؤ جس جگہ تے جو شخص باندھا ہے وہ چیز اس نالو وڈی ہوندی ہے۔ میں جا نماز تے بیٹھا، جا نماز میرے نالو اے وڈی ہے، کرسی تے بانا، کرسی میرے نالو مضبوط ہے۔ اگر میرے نالو مضبوط نہ ہوئے تو باندھے کڑاکا نکل آواں۔ بون آلے دے واسطے جو چیز ہوندی ہے اس نالو او یا قد لحاظ نال وڈی ہوندی ہے یا مضبوط ہوندی ہے۔ 1 منٹ واسطے سوچو، اگر اسی اے تصور کریے کہ اللہ دی ذات کرسی تے ہے، کرسی اتنی مضبوط تا ہے نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ اللہ پاک اس تے جلوہ فرما ہے، تے کرسی اللہ نالو وڈی، کرسی اللہ نالو مضبوط، تے مڑا سی اللہ اکبر کیوں آنے ہیں؟ اللہ اکبر دا مطلب تا ہے کہ اللہ سب سے بڑا، تے کرسی تا اللہ نو وڈی ہوئی پئی۔ اس واسطے اے دلیل غلط ہے، یہ تصور غلط ہے کہ اللہ دی ذات اس کرسی تے۔ تصور کیا ہے کہ اللہ دی ذات پوری کائنات تے قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ میں چھوٹی چھوٹیاں دلیلاں دے سا انشاءاللہ۔ پہلی دلیل تو یہ ہے، اگر اللہ دی ذات اپنے عرش معلیٰ تے ہیں، سادہ جی مثال ہے، جس طرح گلی وچ کوئی شخص ملتا ہے، وہ آدھا جی میں قاری صاحب نو ملنا ہے، اس ٹائم کتھے مل سے؟ وہ فون نمبر دینا ہے، مینو نمبر ملیندا ہے، قاری صاحب میں تمہیں ملنا، تسا کتھے مل سو؟ توجہ کریا ہے، تسا گھر مل سو یا مسجد وچ مل سو؟ آپ اندازہ لاؤ، اگر میں آکھاں میں مسجد چاہاں، یہ مطلب ہے میں گھر کوئی نہیں، میں محدود ہو گیا، میری حد ہو گئی۔ اگر اسی آکھیے اللہ دی ذات عرش کرسی علی کرسی تے ہیں، پھر اللہ تا محدود ہو گئے، اللہ دی ذات تا لا محدود ہے۔ تیسری بات، اگر اللہ دی ذات اس کرسی تے ہیں، پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو عرش تے کیوں نہیں بلایا کہ میں اتھے موجود ہاں، میں اتھے ملن آ جا؟ موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا میں تینوں آسمانی کتاب تورات دیونا چاہنا، لیکن تینوں کو دور تے آونا پوسی، میرے نال ملاقات کرنی پوسی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو دور تے آئے، اللہ نال گل بات کیتی۔ اللہ قرآن فرمائندے پین کہ موسیٰ علیہ السلام پیا دن ربی ارینی، یا اللہ میں تواڈا دیدار کرنا چاہتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن فرمایا۔ ایک حدیث پاک چاہتا ہے جس لئے مومن بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ پاک ہوندے اگو ہوندے، اور کیا آسمانہ تے نماز پڑھتے ہیں؟ ایک اور مثال سمجھو، اللہ پاک قرآن پاک دے وچ خود فرمائندے پین وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ فرمایا مشرق بھی اللہ دا ہے
مغرب بھی اللہ دا ہے، تسا جدے منہ کر کے نماز پڑھو اللہ ادا ہی ہے۔ ہوں آپ اندازہ لاؤ اسا آسمان دے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور مثال سمجھو، اللہ پاک نے 28واں سپارہ ہے، 28 سپارہ پہلی سورت الحدید اور آیت نمبر 7، اللہ پاک فرمائتے پہن الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ پاک فرمائتے بہن کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تم 3 آدمی ہوتے ہو، فرمایا 3 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، اور 5 آدمی ہوں اور ان میں چھٹا اللہ نہ ہو، خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں، فرمایا وہاں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ آپ اندازہ لاؤ مسجد اگر اسی 3 بیٹھے ہیں، اللہ پاک فرمائے چوتھا میں، آپ اندازہ لاؤ ہر جگہ تے لوگ ہوندے، گھراں وچ، ہسپتالاں وچ، دکاناں وچ، بازاراں دے وچ، جتھے بھی اسی ہوئیے اللہ دی ذات ہر گدائی اسی طرح ہے۔ اتنیاں دلیلاں آون تو بعد لوگ اس سٹیج تے پہنچ جاندے ہیں قاری صاحب اللہ دی ذات دے بارے اسی کیا ایمان رکھیے، کیا تصور کریں۔ ایک آخری دلیل دیتا، تواڈے گھراں وچ الماری ہیں، جویں مسجد وچ الماری، ایک الماری ہے اس دے وچ 100 کتاباں آ سکدیاں، الماری دے وچ 100 کتاباں رکھ دتیاں، ہن اتنی ساری بھی گنجائش کوئی نہیں، لیکن میں کسی بچے نو آنا بھئی اے قرآن اس الماری دے وچ رکھ، وہ کسی قاری صاحب جس لئے جگہ کوئی نہیں کہ میں اس الماری دے وچ قرآن کیویں رکھا؟ توجہ کریا، ایک مثال تو یہ ہو گئی۔ دوسری مثال، بچہ 8 سال دا ہے، بچہ 18 سال 16 سال دا ہے، قرآن دا حافظ ہو گیا، ہن ان دے سینے دے وچ اللہ دا قرآن ہے، ایک وہ قرآن جیڑا وجود دے نال ہے، ورکیاں دے اتے ہے، یہ قرآن الماری دے وچ نہیں آندا، لیکن ایک وہ قرآن ہے جیڑا بغیر وجود تو ہے، لیکن ہے قرآن حافظ دے سینے دے وچ آ جاندا ہے۔ آپ اندازہ لاؤ سینے دے وچ، سینے دے اندر دل بالکل چھوٹا سارا ہے، ان دے اندر سارا قرآن آ گیا، بندہ سوچیندا ہے الماری دے وچ قرآن آ نہیں سکیا، سینے وچ کیویں ہے، لیکن سوچے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو قرآن سنے الف تو لے کے ونّا تک سارا قرآن سنائندہ ہے، قرآن موجود ہے لیکن پتہ کوئی نہیں۔ آپ اندازہ لاؤ اسی طرح جس طرح بغیر وجود تو قرآن انسان دے سینے وچ موجود ہے، اللہ دی ذات بھی بغیر وجود تو پوری کائنات وچ موجود ہے، اسی تصور نہیں کر سکتے۔ اسے واسطے فرمایا گیا، فرمایا اللہ پاک دی صفات دے بارے تذکرے کرو، اللہ پاک دی ذات دے بارے قرید نہ کرو۔ ساڈا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ دی ذات موجود ہے، اللہ دی ذات کس طرح ہے اور کس جگہ تے ہے؟ اللہ دی ذات ہر جگہ تے ہے اور بغیر وجود تو ہے۔ میں رات
متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کا بیان سنتا پیا اسے موضوع تے گفتگو فرما رہے ہیں. انہوں نے بڑی سونی مثال دے کے گل کیتی ہے. جس طرح قرآن مسلمان دے سینے وچ آ جاندا ہے اور آ بھی جاندا ہے, سارا یاد ہے تا آندا ہے نا. ہر کسی نو پتہ ہے حافظ ہے, انہوں بھی پتہ ہے میرے سینے چ قرآن ہے, لیکن ان دا وجود کوئی نہیں. اسی طرح اللہ دی ذات پوری کائنات ہے لیکن وجود کوئی نہیں. میرے بھائیوں, اللہ دے بارے اے تذکرہ اے خیال کہ اللہ آسمانہ تے اللہ پاک دی تجلیات توجہات آسمانہ تے ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک ذکر کیتا جس لئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتی یا اللہ ربی ارنی, میں دیدار کرنا چاہنا. اللہ نے کیا فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ دیدار نہیں کر سکتے. پھر اصرار کیتا, اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو. پہاڑ کی طرف دیکھیا, اللہ نے کیا فرمایا, اللہ نے ایک تجلی سٹی. جس نے تجلی آئی, اللہ پاک خود قرآن پاک فرمائتے پین فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام خشی کھادی اور گر گئے. خر موسیٰ صائقا, موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے اور گر گئے. آپ اندازہ لاؤ, اللہ پاک دا دیدار تا موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں کر سکتے. تجلیات ہیں پوری کائنات تے اللہ پاک دی توجہات خاص ہیں. اس لیے اللہ پاک فرمائتے ہیں نا کہ میں اس ایمان آلے دی نماز پڑھن آلے دے سامنے آوے نا. کیا مطلب, اللہ پاک دی توجہات خاص ہوندی. ویسے تو اللہ پاک ہر جگہ ہوتی. ایک جگہ تے اللہ پاک نے بھی فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. معنی تے ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اور پھر حدیث پاک چاہتا ہے کہ جویں بندہ اللہ نو یاد کرتا ہے اسی طرح اللہ بندے نو یاد فرمائے. بندہ عوام میں یاد کرے, اللہ پاک فرشتے میں یاد کرتے ہیں. اور بندہ کلیاں یاد کرے, اللہ پاک کلیاں یاد کرتے ہیں. کیا فرمایا, مطلب یہ ہے توجہات خاص ہے. اللہ پاک توجہات خاص فرمائیں. اللہ پاک سانو ایمان رکھن دی توفیق عطا فرماوے. ایک اور گل سنتے جاؤ, اللہ پاک نے کیا فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. اس تو پہلے اللہ پاک نے بڑا سونا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ پاک نے اس جگہ تے کیا فرما رہے ہیں, فرمایا جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے. زمین تو مراد ایک زمین ہے. آپ اندازہ لاؤ, ایک کلر والی زمین ہوتی ہے, اچھی زمین ہوتی ہے. اگر زمین بھی اچھی ہوئے, بی بھی اچھا ہوئے اور پانی بھی اچھا ہوئے, پیداوار اچھی ہوئے. اگر زمین کلر والی ہوئے, پیداوار ٹھیک نہیں ہوگی. اسی طرح انسان دے دل دے اتے بھی ایک زمین ہے جن دی پیداوار ایمان ہے, جن دی پیداوار اعمال ہے. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ اعمال ہے. اور ان دا پانی اللہ دا قرآن ہے. پیاریو, اللہ نے کیڑی سونی مثال کہ جیڑے ادب نال راندے ہیں, توجہ نال قرآن سنتے ہیں, دین نو سمجھن واسطے توجہ کریں ہیں, فرمایا انہاں دے اعمال بھی اچھے ہوندے. پھل پھول تو کیا مراد کہ انہاں دے اعمال اچھے ہوندے. اور جیڑے دین دی طرف متوجہ نہیں ہوندے, آپ اندازہ لاؤ, میں ایک مثال دے کے گل کرندا پیاں, جیڑے دین دی طرف متوجہ نہ ہوویں, باویں ذات دے سید ہوویں,
باویں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکے چاچا ابھی لہب ہوئے، فرمایا اون دی زمین بھی بنجر ہی رہی، اعمال نہیں ہو سکے۔ لیکن اگر زمین زرخیز ہوئے اور پانی لگے قرآن آلا، باویں حضرت بلال حبشی کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے انہاں دے پھل اتنے بدھائے کہ ایک او ویلا آیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے پیر خانے کعبہ دی چھت دے اتے ہیں اور اللہ پاک دی اذان دے رہے ہیں۔ اس واسطے پیارے ہوں قرآن دی طرف توجہ کرنی چاہیے، اعمال دی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سانو مردیاں کلمہ ایمان دا نصیب فرماویں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب